الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس رخ سے دیکھوں آپ کو عظیم المثال ہے. جس رخ سے دیکھوں آپ کو عظیم المثال ہے. ان کا جمال واقعی ان کا جمال ہے. اعمال کس کے کیا ہے الگ یہ سوال ہے، لیکن بغیر آپ کے بخشش محال ہے. اعمال کس کے کیا ہے الگ یہ سوال ہے، لیکن بغیر آپ کے بخشش محال ہے. معراج میں بھی فکر ہماری رہی انہیں، سرکار کو غلاموں کا کتنا خیال ہے. مکہ بھی سامنے ہے مدینہ بھی سامنے، اب اے نگاہ شوق تیرا کیا سوال ہے. کلمے میں لا شریک کے سرکار ہیں شریف، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے. کلمے میں لا شریک کے سرکار ہیں شریف، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے. آقا تو پھر بھی آقا ہیں کیا ان کا پوچھنا، 14 صدی سے کیا کوئی مثل بلال ہے. کیا بات سبحان اللہ. پٹکا کمر سے پار ہے بے سایہ ہے بدن، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے. بدلے میں ایک دانت کے توڑے ہیں سارے دانت، ایک دانت کا اویس کو کتنا ملال ہے. پائے نبی کے جب سے معلم منہ سے لڑے، دل میرا مطمئن ہے طبیعت بحال ہے. جس رخ سے دیکھوں آپ کو عظیم المثال ہے، ان کا جمال واقعی ان کا جمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حضرت حبیب مصطفیٰ بن حسن علیہ صاحب جو معلم صاحب کا کلام پیش فرما رہے تھے. منقبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 محرم الحرام آپ کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے منقبت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے کہ کاروان صبر کے سالار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین. دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے. خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین. آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں، آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں. اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین. اور بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست. آپ نے وہ صبر کی تلوار زین العابدین، آپ نے وہ صبر کی تلوار زین العابدین. اور مختلف سے بے نوا صابر پہ بھی چشم عنایت کیجیے،
بے نوا صابر پہ بھی چشم عنایت کیجیے، بزم جان کے مالک و مختار زین العابدین، بزم جان کے مالک و مختار زین العابدین۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب الحسن سعید رحمۃ اللہ صاحب سے آج کے درس کا آغاز کرنا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد۔ معزز و مکرم سادات گرامی قدر و جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے وصال کی نسبت سے منقبت حبیب صاحب محترم نے پیش فرمائی، تو اس باب میں ایک بہت سا زیادہ افسوس بھی ہے۔ درس کے آغاز سے پہلے دو چار کلمات صرف اس حوالے سے کہ اکثر علماء کرام نے علماء کی زندگیوں پر کتابیں بہت لکھی ہیں، ائمہ فقہ و ائمہ علوم دین کی ذوات مقدسہ پر کتابیں بہت ساری لکھی گئیں، لیکن ائمہ تطہیر پر کام بالکل نہیں کہ برابر ہی کیا گیا ہے۔ کسی نے کیا تو برائے نام کیا۔ تو یہ سب سے زیادہ اہل سنت کی کمزوری ہے کہ جو اپنے آپ کو علماء محب اہل بیت بتاتے ہیں، لیکن وہی اہل بیت کے ان میں حضرت سیدنا امام علی بن الحسین رضی اللہ عنہما، جس کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام امام علی بن زین العابدین، علی الاوسط، ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے فقہاء کی جو کتب ہیں کہ جس کے اندر تراجم فقہاء لکھے گئے، اس میں طبقہ ثانیہ میں کہ اجلہ فقہاء صحابہ میں اور فقہاء تابعین میں حضرت سیدنا امام علی بن الحسین کا نام آتا ہے، علی الاوسط، علی زین العابدین کا نام۔ یعنی یہ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، یہ علماء کی اصطلاحات ہیں۔ طبقہ ثانیہ تابعین کا طبقہ کہ جس کو اب پھر کتابیں لکھنے والوں کا، پھر تراجم لکھنے والوں کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، جس میں وہ طبقات میں منقسم کر دیتے ہیں شخصیات کو۔ حضرت امام علی زین العابدین کی شخصیت ظاہر میں بھی حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ، باطن میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، اور وہ جانشینی کا حق انہوں نے ادا بھی کیا۔ اس کا تذکرہ لوگ نہ کرتے بھی نہیں ہیں، بتاتے بھی نہیں۔ علماء کو چاہیے کہ اس سمت بھی کام کریں کہ آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں، کسی مشہور استاد سے پڑھ لیتے ہیں، اور وقت کے جید عالم کے پاس میں پڑھتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو موٹی موٹی کتابیں ان کی سیرتوں پر آپ نکال کر لکھ کر ڈال دیتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے جن کے در سے علوم شریعت و طریقت کے دروازے کھلے، جن کی نسبتوں کے بغیر علم شریعت بھی نہیں ملتا، علم طریقت بھی نہیں ملتا، یا تو یہ آپ کا کہ آپ نے نہیں لکھا، یا تو آپ کی عدم صلاحیت ہے یا عدم توجہ ہے،
کہ آپ ان ائمہ کے اوپر لکھنا نہیں چاہتے یا ان کے ایام منانا نہیں چاہتے. الحمدللہ فقیر کو بھی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور آج سے 4-6 سال پہلے 4 یا 6 سال پہلے ہی ہم نے حضرت سید نقش کی خاطر ایک لکھا تھا. شخصیت کے حوالے سے اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے ایک نادر کام جاری ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور اسی طرح محترم محمد بن عبداللہ رفیع معروف جانی صاحب کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ اس کام کو بھی انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہمیں بھی آسانی فرمائے اور دیگر علماء کو بھی اس طرف مائل رکھے تاکہ اس کے اس باب کے ہر گوشے پر کام ہو سکے. گفتگو کے بعد درس کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے یا نماز جماعت کے تمام مسائل کو، اہم مسائل کو ذکر کرنے کے حوالے سے بیان پچھلی نشست میں شروع کیا تھا. آج بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو بہت تیزی کے ساتھ مگر فہم میں آ جائے اس انداز کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ چھوڑا تھا ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے گفتگو یہاں پر روکی تھی کہ امام کے ساتھ صفوں میں جو جتنا امام کے قریب جو ہے شامل ہوگا وہ اتنا رحمت کے قریب ہوگا، کیونکہ خدا کی رحمت امام کے اوپر پہلے برستی ہے. اس کے بعد جو امام کے جتنا قریب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے درجات ہوتے ہیں، پہلی صف والوں پر، پھر اس کے بعد دوسری صف والوں پر. تو اس انداز سے ہی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث کے حوالے سے گفتگو کر لی. مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے تابع نماز پڑھنے کی نیت کرے. مقتدی جو ہوگا وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے گا. تبعیت، یہ ایک طبیعت ہوتی ہے جو تا سے لکھی جاتی ہے، ایک طبعیت ہوتی ہے جس کو تا سے لکھا جاتا ہے، وہ ہے اتباع سے. سبحان اللہ. امام کی پیروی کرنا یہ ایک عمل ہے، اور عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہے. نیت اقتدا نہ کرنے پر، نیت اقتدا اگر آپ نہیں کریں گے تو نماز پھر بھی قائم ہو جائے گی. آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے لیکن اتباع کی، امام کے پیچھے نماز کی نیت نہیں کی، تیزی میں اتباع کی نیت چھوڑ دی، صرف نماز کی نیت کی اور رکعت باندھ لی اور امام کی جو ہے نا طرح سے نماز پڑھتے رہے تو بھی نماز قائم ہو جائے گی. لیکن یہ جو نماز آپ پڑھیں گے اس کو تنہا کا ثواب ملے گا، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اکثر لوگ جو امام کی اتباع کی نیت چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو دہرانا پڑے گا، اور دہرا بھی لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. آپ کی نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جماعت کا ثواب چھوٹ جاتا ہے اتباع کی نیت چھوڑ دینے سے. مگر جمعہ کی نماز جماعت کی نیت کے بغیر نماز قائم ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جمعہ کی نماز جماعت پر ہی موقوف ہے، بخلاف ان نمازوں کے جو جماعت کے بغیر بھی ادا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ عام دنوں کی فرض نمازیں. ان میں اگر جماعت کی نیت نہ کی جائے تو اکیلے کی نماز ادا ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ جماعت میں امام کی پیروی کی نیت واجب ہے، اس لیے نہیں کہ جماعت کی نیت اس کے قائم کرنے کی مطابقت، یعنی امام کی پیروی کے لیے نیت ضروری ہے. اگر بغیر نیت کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. نماز ادا ہو جائے گی، نماز کا ثواب ملے گا، نماز کی جماعت کا نہیں. امام کی پیروی میں نماز پڑھنے کے لیے ان الفاظ میں نیت کی جائے کہ نویت اصلی، اگر آپ نماز عصر کا وقت ہوگا تو نماز نویت اصلی صلاۃ العصر تابعا للامام، یا تابعا کی جگہ مؤتمم
للہ تعالی، اداء للہ تعالی، یا مقتدیاً، یہ بھی لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا مأموماً کا استعمال کر سکتے ہیں، یا نویت اصلی صلاۃ العصر جماعۃ اداء للہ تعالی مستقبل خاطر شریفہ، یہ بھی کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مختلف الفاظ ہیں، آپ ان میں سے کسی لفظ کے ذریعے سے نیت پیروی امام کر سکتے ہیں۔ امام کے نام وغیرہ کا تعین کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر تعین کیا بھی جائے تو بھی نماز نیت برابر ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، امام کا نام لینے سے نیت نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن نام لینا واجب نہیں ہے۔ واقعی طور پر امام کی ابتدا کافی ہے، اگرچہ کہ اس کو امام کو آپ نہ جانتے ہو۔ اگر امام کو آپ نہیں بھی جانتے تو بھی آپ کی نیت اقتداء کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ امام کے لیے امامت یا جماعت کی نیت صرف نماز جمعہ میں واجب ہے، دوسری نمازوں میں واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اگر امام نے دوسری نمازوں میں اگر امامت کی نیت بھول گیا، اس نے بھی صرف نماز پڑھنے کی نیت کی، تو بھی اس کی امامت کی نیت اس کے اندر شامل ہو جائے گی، یعنی وہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ امام کا یہ ہوش ہونا کہ وہ امامت کر رہا ہے وہ کافی ہو جائے گا، لیکن جمعہ کے لیے اگر اس نے امامت کی نیت نہیں کی تو پھر جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر امام امامت کی نیت نہ کرے تو صرف امام کو جماعت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، معتقد قول یہی ہے، یعنی کہ اگر امام نے امامت کی نیت نہیں اور نماز پڑھا دی بغیر امامت کی نیت کے، اگر امام نے امامت کر لی تو امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر امام کو جماعت کا ثواب اس وقت نہیں ملے گا کہ جب امام کو امامت کی نیت کا ثواب، جماعت کا ثواب تب نہیں ملے گا جب اس نے امامت کی نیت نہیں کی۔ بغیر امامت کی نیت کے لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہیں تو لوگوں کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، جنہوں نے اتباع کی، امام کی پیروی کی یا جماعت کی نیت کی تھی، ان کو تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ امام نے نہیں کی تو امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کی اقتداء میں دوسروں کی نماز ہو جائے گی، تو امام کو امام تنہا نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر امام نے اثناء نماز میں امامت کی، یعنی دوران نماز میں امامت کی نیت کی، تو نیت کے بعد سے اس کو فضیلت جماعت حاصل ہوگی، اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے کہ وہ درمیان میں بھی اگر نیت نہیں کی، اس کو یاد آ گیا اور اس نے کر لی، تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ امام کے لیے جمعہ کی نماز میں تکبیر احرام کے ساتھ امامت کی نیت واجب ہے۔ اگر امام نے امامت کی نیت ترک کی تو اس کی جمعہ ہی نہ ہوگی، خواہ جماعت کے اشخاص 40 ہوں یا اس سے زیادہ۔ ان سے زیادہ جن پر جمعہ واجب نہ ہو، اگر سبھی جمعہ کے اہل وجوب سے نہیں ہوں اور اس نے جمعہ کے علاوہ کسی دوسری نماز کی نیت کی تو اس پر امامت کی نیت واجب نہیں ہوگی، یعنی کہ امام جمعہ کے دن امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ جمعہ کے اہل ہیں، لیکن ان کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ مسافر کی نماز اہل ہے لیکن جمعہ واجب نہیں ہوتا، عاقل بالغ سب ممیز ہیں، سب ہیں، اس کے باوجود سفر میں رہنے کی وجہ سے جمعہ واجب نہیں ہے، یا بیمار ہیں تو جمعہ واجب نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی جماعت کر رہا ہے تو اس میں بھی امام کو نیت واجب نہیں ہے۔ عورت کے لیے نماز میں عورتوں کی امامت کرنا جائز ہے، اور ان کے آگے ایک قدم کی مقدار بڑھ کر کھڑی رہے تاکہ امام اور مقتدی کے درمیان فرق ظاہر ہو سکے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عورت اگر امام رہے گی تو ایک قدم بڑھے گی، نہ کہ بالکل ایک قد برابر کھڑی ہوگی، جیسا
جیسا کہ مرد کھڑے ہوتے ہیں امام، اس طریقے کے ساتھ عورت امام جو ہوگی وہ ویسا نہیں کھڑی ہوگی۔ عورت دوسری عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت حجیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز میں ہماری امامت کی اور آپ ہمارے درمیان کھڑی رہی۔ یہ مصنف عبدالرزاق پر امام شافعی نے بھی اس روایت کو لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کھڑی رہنے سے مراد یا تو صف کے بیچوں بیچ یعنی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑی تھی یا ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑی تھی۔ درمیان کے لفظ میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور آگے بڑھ کر کھڑے رہنے سے مراد جس طرح مرد حضرات کا امام ہوتا ہے، وہ امام جس انداز سے آگے بڑھا ہوا تھا، پورا ایک خط آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہے، اس طریقے کا نہیں۔ تو درمیان کھڑے رہنا یہ سنت صحابیات ہے۔ حضرت محمد بن حسن سے مروی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ماہ رمضان میں عورتوں کی امامت کرتی اور ان کے درمیان کھڑی رہتی۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرض نماز میں عورتوں کی امامت کرتی تھی اور آپ ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا صرف اپنے گھر کی عورتوں کی ہی امامت کرتی تھی۔ یہ مختلف روایات ہیں کہ عورتوں کی امامت کرنے کے اوپر دلیل، اور عورتوں کی جو امام ہو وہ عورتوں کے درمیان ایک قدم آگے بڑھ کر صرف ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑی رہے، تاکہ دوسری عورتوں کو پتہ چلے کہ امام کون ہے اور مقتدی کون ہے۔ صرف اتنے فرق کے لیے ایک قدم پر کھڑا رہنا ضروری ہے۔ ایک عورت دوسری عورتوں کی ہر نماز میں امامت کر سکتی ہے، لیکن ان کی صفوں کے درمیان کھڑی رہے گی، وہ زیادہ لائق سطر ہے، اور بہتر ہے کہ تھوڑی آگے بڑھ کر کھڑی رہے، لیکن زیادہ آگے بڑھ کر کھڑی رہنا یہ خلاف سطر ہے عورتوں کے لیے۔ بالغ شخص کسی ممیز لڑکے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک بالغ شخص کسی ایسے لڑکے کے پیچھے کہ جو بالغ نہ ہو لیکن تمیز والا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر اجماع اس پر ہے کہ صحت اقتداء کے لیے بالغ شخص کی امامت بہتر ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ بالغ شخص نماز پڑھائے، لیکن ممیز لڑکے کا نماز پڑھانے سے نماز خراب نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ غیر ممیز لڑکے کی امامت صحیح نہیں ہے۔ ایسا لڑکا کہ جو ممیز نہ ہو، تمیز والا ہی نہ ہو، اگر اس کو کھڑا دیا امامت کے لیے، بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کے نام پر یا کچھ اور نام دے دیتے ہیں، تو اس سے امامت ہی درست نہیں ہے، تو پیچھے والوں کی اتباع درست نہیں ہوگی۔ آزاد شخص غلام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ آزاد شخص امامت کرے، سوائے اس کے کہ غلام فقہ سے زیادہ واقف ہو، مگر نماز جنازہ میں آزاد ہی کو ترجیح دی جائے گی۔ عام نمازوں میں اگر غلام فقہ سے زیادہ واقف ہے تو آزاد شخص اس کی اقتداء کر سکتا ہے، لیکن آزاد شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ امام رہے۔ اور نماز جنازہ کی بات آ جائے گی تو نماز جنازہ میں بہتر یہ ہے کہ آزاد شخص نماز پڑھائے، غلام کی امامت قابل قبول نہیں ہے۔ والی یعنی کہ حاکم شرعی کو اپنی حدود ولایت میں امامت کے لیے دوسروں پر ترجیح اس صورت میں حاصل ہے جبکہ اس کے فرائض میں یعنی اس کے فرائض حاکمیت میں نماز کی تبلیت بھی شامل ہو۔ حاکم کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو امامت میں امام راتب کی خدمت کے لیے مقرر ہے، یعنی 5 وقتہ نمازوں کی امامت کی ذمہ داری جس کو ہے، حاکم کے بعد اس کا درجہ آئے گا۔ امام راتب کو وہاں کے ساکن یعنی رہنے والے باشندوں پر مقدم کیا جائے گا، اور اس کے بعد یعنی امام راتب کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو فقہ سے زیادہ واقف ہوگا، پھر اس شخص کے بعد
قاری یعنی کہ تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھنے والے کا درجہ ہے۔ پھر قاری بھی نہ ہو تو اس کے بعد زاہد یعنی جو دنیا سے زیادہ بے تعلق لا تعلق ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں زیادہ سوائے ضرورت کے علاوہ زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ رکھتا ہو، ایسا شخص پر کا درجہ ہے کہ وہ امامت کرے۔ پھر زاہد کے بعد متقی یعنی پرہیزگار شخص جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہو، اس کا درجہ ہے۔ پھر مہاجر پر جو ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام سے اس مقام پر آ کر ہجرت کر لی ہو، اس شخص کا درجہ ہے۔ پھر اسلام میں معمر شخص یعنی کہ جس نے زندگی اسلام کی حالت میں بہت زیادہ عبادت میں اور پیروی میں گزاری ہو، اس شخص کا درجہ ہے۔ پھر صحیح نسب والے پر کا درجہ ہے کہ اگر ان تمام صفات والا کوئی بھی نہ ہو جماعت کے لیے تو جو سب سے زیادہ صحیح نسب والا شخص ہے اس کی امامت درست ہوگی اور وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ پھر زیادہ صاف ستھرا شخص بلحاظ لباس و بدن اور پیشہ اور پھر پیشے کے اعتبار سے بھی جو زیادہ صاف ستھرا ہو، جس کا پیشہ مشکوک نہ ہو، وہ شخص امامت کے قابل ہے۔ اس کے بعد خوش الحان جس کی لہن بہت زیادہ اچھی ہو، اس شخص کا درجہ ہے۔ اور پھر ہر اس شخص کے پیچھے جو امامت کے لیے آگے کیے جانے کا مستحق ہو، اس کی امامت درست ہے، بخلاف اس شخص کے جو صفات کی وجہ سے اور جو صفتوں کی وجہ سے آگے کیا جائے، چند چیزوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کی امامت درست نہیں ہے جب تک کہ یہ ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے۔ اگر اس سے زیادہ مستحق شخص موجود ہو جماعت میں اور اس کو آگے نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ امامت میں کراہت ہے۔ بینا اور نابینا دونوں امامت کے استحقاق کے لیے یعنی امامت کے حق کے لیے برابر ہیں، یعنی بینا بھی اسی طرح اور نابینا بھی، دونوں بھی اپنے اپنے حق میں برابر ہیں، صرف ان کو اس ترتیب کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا۔ اور جائز ہے کہ وضو کیا ہوا شخص تیمم والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایسا شخص جس نے وضو کیا ہوا ہے اور امام تیمم سے ہے تو تیمم والے شخص کے پیچھے وضو والا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس تیمم میں جس میں اس پر نماز کا اعادہ نہ ہو، یعنی کہ تیمم کیے جانے والے شخص کے اوپر نماز کو دہرانے کا اگر خدشہ نہ ہو تو ایسے کی امامت درست ہے۔ اگر تیمم کیا ہوا ہے لیکن دہرانا بھی پڑے گا نماز، اگر ایسا شخص ہے تو اس کی امامت درست نہیں ہے۔ وضو میں پاؤں دھویا ہوا خفین پر مسح کرنے والے کے پیچھے کھڑا رہنے والا، یعنی کہ وضو میں جس نے پاؤں دھوئے ہوں، پانی سے پاؤں دھوئے ہوں اور امام جو ہے خفین کے اوپر مسح کی کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے تو پانی سے پاؤں دھوئے اور انہوں نے تو صرف مسح کیا ہے تو نماز کا حق مجھے زیادہ ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر امام نے خفین کے اوپر مسح کیا ہو تو بھی اس کی امامت درست ہے۔ کھڑا رہنے والا بیٹھے ہوئے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خراب ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ وہ مسئلہ گفتگو ہی نہیں کہ بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے کھڑا رہنے والا بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور عادل یعنی عادل اور صالح شخص فاسق یعنی بدکار یا بے راہ رو کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر نماز شروع ہونے کے بعد اگر عادل شخص آیا ہے تو وہ اقتدا کر لے گا، اگر عادل پہلے سے موجود تھا اور فاسق آگے پڑھ کر نماز پڑھا رہے تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ والی امور یعنی
شرعی حاکم کو یا امور شرعیہ کو انجام دینے والے شخص پر اور ناظر اوقاف مساجد میں سے کسی کو بھی نماز کے لیے فاسق امام کا تقرر کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ امور اوقاف کو دیکھنے والا یا شرعی امور کو دیکھنے والا جو بھی شخص ہوگا اس کو کسی فاسق شخص کو صرف اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں شرعی امور ہیں وہ کسی فاسق شخص کا انتخاب نہیں کر سکتا امام کا تقرر نہیں کر سکتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان حکومتیں ہوتی تھیں وہ اوقاف کا یا شرعی امور کا کسی کو منتظم یا حاکم منتخب کرتے تھے اور ان کے ذریعے ہی سے امام اور مؤذنین کا تقرر ہوا کرتا تھا. تو ایسا شخص اپنی چاہت پر کسی کو امام نہیں تقرر کر سکتا اگر وہ فاسق ہے. امام کا فاسق نہ ہونا ضروری ہے. آج کل تو وہ دور نہیں رہا, تو آج کل کمیٹیاں یا مسجد کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے سپرد ہے کہ وہ جس کا چاہے تقرر کریں, لیکن یہ بات ان کے بھی ذمہ آتی ہے کہ وہ ایسے امام کا تقرر کرے جو فاسق نہ ہو. جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ حفاظ بدکاری کر دیتے ہیں, کچھ علماء ہو جاتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں غلط کاری کر دیتے ہیں, اور ہم نے بھی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. تو ایسوں کی امامت درست نہیں ہے, ان کو امامت کے مناسب پر سے ہٹا دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نصوحہ نہ کرے. اگر کسی والی یعنی امور شرعیہ کو دیکھنے والے حاکم یا اوقاف کے ذمہ دار نے ایسے امام کو مقرر کیا جو فاسق ہے تو تولیت ہی صحیح نہیں ہوگی, اور وہ امام قدر معلوم یعنی مقرر تنخواہ کا مستحق بھی نہیں ہوگا. مرد کے لیے عورت کی اقتداء صحیح نہیں ہے, اور اسی طرح مرد خنثی مشکل یعنی ایسا خنثی مشکل اس شخص کو کہتے ہیں کہ ایسا ہجڑا جس کا مرد یا عورت ہونا معلوم ہی نہ ہو. یعنی ہجڑا ہے لیکن یا وہ مرد ہے یا نامرد یا عورت ہے, آپ وہ دونوں میں فرق نہ ہو, تو ایسے شخص کے پیچھے مرد کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی. اور خنثی مشکل یعنی کہ ایسا ہجڑا جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے اپنے صفات کے اعتبار سے, تو پھر عورت کی بھی اقتداء نہیں کر سکتا. ایسا شخص عورت کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. مرد کی اقتداء کر سکتا ہے, خنثی یعنی کہ ہجڑا مرد کی اقتداء کر سکتا ہے, عورت مرد کی اقتداء کر سکتی ہے, اور خنثی کی بھی اقتداء کر سکتی ہے, جبکہ وہ خنثی مرد والی صفات والا. اگر خنثی مشکل ہے تو اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی. اور عورت کی بھی اقتداء کر سکتی ہے. اگر کسی کو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا امام عورت تھی یا خنثی تھا تو نماز کا اعادہ یعنی دہرانا واجب ہوگا. اسی طرح جیسا کہ اسے بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ امام کافر تھا یا اس کا کفر پوشیدہ تھا, یا امی یعنی کہ امام امی تھا یعنی جسے سورہ فاتحہ سے ہی پڑھنا نہ آتی ہو, وہ ایسا شخص تھا, اور مقتدی خاری تھا, یا وہ کسی کا مقتدی تھا, یا جہری نماز میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا, یا تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا تھا, یا اس نے اپنی آستین پر سجدہ کیا تھا, یا اس پر کوئی ظاہری نجاست لگی تھی, تو ان سب صورتوں میں نماز کا دہرانا مقتدی پر واجب ہوگا. بخلاف اس صورت کے کہ اگر اس کا امام حدث یعنی بے وضو یا بے غسل والا نکلا, اگرچہ کہ حدث اکبر یعنی بے غسل ہو, یا نیت ترک کرنے والا نکلا, یا سری نماز میں سورہ فاتحہ ترک کرنے والا نکلا,
جب پوشیدہ نجاست والا نکلا تو مقتدی پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا. یہی معتبر قول ہے. یاد رکھیں کہ قاری سے اصطلاح فقہا میں یعنی فقہا کے نزدیک وہ شخص ہے جو سورہ فاتحہ صحت مخارج اور صحت صفات کے ساتھ پڑھ سکے, کسی تشدید یا حرف میں غلطی نہ کرے, تو ایسا شخص قاری کہلاتا ہے. ضروری نہیں ہے قاری کے لیے گردن ہلا کر ہی نماز پڑھی جائے یا پڑھائی جائے تو اسی کو امام کہیں گے, نخرے بازی کے ساتھ نماز پڑھائے تو اسی کو امام کہیں گے, اسی کو قاری کہیں گے. عرف عام میں قاری کو اسی کو کہتے ہیں لوگ جو اچھی لہن میں آواز اٹھا اٹھا کر اور بڑے نخرے اور اہتمام کے ساتھ محفلت کرے, تو اس کو ہی لوگ قاری سمجھتے ہیں. اس سے لگائے فقہا میں ایسا شخص قاری کہلاتا ہے کہ جسے حروف مخارج کے ساتھ نکالنے آتے ہوں, صحیح انداز کے ساتھ ترتیل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہو, تو وہ قاری قرآن کہلاتا ہے. فقہا نے سورہ فاتحہ کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی فردیت میں شامل ہے, مگر عرف عام میں قاری سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن صحت کے ساتھ پڑھے اور خوشی لگانی کے ساتھ میں ادا کر سکے. امی یعنی کہ ماں کی جانب سے نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ شخص ایسا ناواقف ہو جیسا کہ ماں کی پیٹ سے پیدائش کے وقت تھا, اس شخص کو امی کہتے ہیں. اور یہ لفظ کا اطلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہوتا. جب حضور کے لیے لفظ امی کا استعمال کیا جائے گا تو حضور کے لیے یہ معنی علماء نے کہا ہے, اختصار کے ساتھ میں یہ معنی بیان کروں کہ جب حضور کے لیے نبی الامی کہا جاتا ہے کہ امی نبی ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نبی کہ جو ماں کی پیٹ سے اپنی اس وقت تک بھی مخلوق میں کسی سے نہ پڑھا ہو, تو اس کو کہتے ہیں نبی امی. تو پھر پڑھے کس سے؟ براہ راست جس کو خدا نے پڑھایا ہو, کہ جس کے بارے میں خود خدا نے کہا الرحمن علم القرآن, اور رحمان ہے جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یا علم سکھایا. مخلوق میں جو کسی سے نہ پڑھے. اور عام طور پر امی وہ شخص جو ماں کے پیٹ سے جس طرح جاہل پیدا ہوا اسی طرح لا علم رہ گیا ہو, اس شخص کو امی کہتے ہیں, اور اس کی اطلاع صحیح نہیں ہوگی. تو اگر امام امی نکلا تو پھر نماز مقتدی کو دہرانا ضروری ہے. اصطلاح فقہا میں امی وہ شخص ہے جو سورہ فاتحہ صحت کے ساتھ نہ پڑھ سکے. عرف عام میں تو امی یہ ہو گیا کہ جس نے ماں کے پیٹ سے جیسا آیا تھا اس نے کبھی پھر کچھ سیکھا ہی نہ, علم کے حوالے سے کچھ نہ سیکھا, پڑھنا لکھنا کچھ نہ سیکھا. لیکن فقہا کی اصطلاح میں امی وہ شخص ہے جو سورہ فاتحہ بالکل ہی مخارج یا صحت کے ساتھ نہ پڑھ سکے, اس کو بھی امی کہیں گے. امام کی نماز سے حدث وغیرہ کی وجہ سے نکل جانے سے جماعت منقطع ہوتی ہے. یعنی کہ امام کے نماز میں اگر حدث واقع ہو گیا اور امام نے امامت ترک کر دی تو جماعت منقطع ہو جائے گی. مقتدی اگر اقتداء میں اگر امام نماز میں سے ہٹتے وقت اگر کسی کو امام نہ بنائے تو اگر سب لوگ جماعت سے مفارقت کر لیں یعنی جدا ہو جائیں تو جماعت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا کرنا مکروہ ہوگا لوگوں کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کو قائم رکھیں, کوئی ایک آگے بڑھ جائے اور امامت کی نیت کر لے اور نماز کو وہیں سے جاری رکھیں. اگر لوگوں نے امام کی ہٹ جانے سے
جماعت چھوڑ دی تو پھر یہ مکروہ ہو جائے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی عذر ہو جیسا کہ بیماری یا امام طویل نماز پڑھا جائے یا خاص سنت چھوڑ دے جیسا کہ تشہد اول، تو جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا مقتدی کے لیے اختیار ہے۔ مقتدی موافق ہو مگر دعائے افتتاح وغیرہ کی سنتوں میں اتنا مصروف رہے کہ قرات نہ پڑھ سکے تو قرات کی تکمیل کے لیے تخلف کرے۔ موافق یعنی کہ ایسے مقتدی کو موافق کہتے ہیں کہ جو ابتدا سے امام کے ساتھ پیروی میں ہو، لیکن سنتوں میں یعنی کہ جیسا کہ توجیہ ہے، انی وجہت وجہی علی، یہ سب دعائیں پڑھنے میں، دعا افتتاح پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ امام رکوع میں چلا جائے اور اس نے سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی، تو سورہ فاتحہ ختم کرنے کے لیے تخلف یعنی کہ تھوڑا سا پیچھے رہ جانا امام سے جائز ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کو اختیار ہے کہ وہ سورہ فاتحہ تکمیل کر لے اور اس کے بعد امام کے ساتھ جا کر رکوع میں مل جائے۔ اگر مقتدی مسبوق ہو، مسبوق ایسے کو کہتے ہیں کہ جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل نہ ہو، بعد میں امام کے ساتھ شامل ہوا، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ سنتوں میں مشغول نہ رہے بلکہ سورہ فاتحہ جتنا پڑھ سکتا ہے تیزی کے ساتھ پڑھ لے، اور امام کے ساتھ واجب ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے۔ دیر سے شامل ہونے والے پر واجب ہے کہ وہ جس قدر سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلا جائے۔ جو امام کے ساتھ پہلے سے شامل ہے، جو موافق شخص ہے، جو امام کے ساتھ پہلے سے شامل ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، اگر یہ خوف نہ ہو کہ امام رکوع سے اٹھ جائے گا۔ تو اگر اس کو خوف ہو جائے کہ امام رکوع سے اٹھ جائے گا اور رکوع چھوٹ جائے گا امام کے تخلف سے، تو پھر امام کے پیچھے امام کے ساتھ چلا جائے۔ سورہ فاتحہ سے جو کچھ باقی رہے گا ساقط ہو جائے گا۔ ایسا شخص جو دیر سے جماعت میں شامل ہوا اور امام نے رکوع کر لیا اور وہ جس قدر ہو سکا سورہ فاتحہ پڑھ لی اور باقی کا چھوڑ کر رکوع میں چلا گیا، تو جتنا چھوٹ گیا وہ اس کے سر سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا گناہ اس کے اوپر نہیں رہے گا۔ بشرطے کہ وہ کسی سنت میں مصروف نہ رہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیر سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور سنتیں پوری کرنے میں رہ جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے اور پھر امام کی ابتدا میں رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسا کرنے پر اس کو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اگر مسبوق قرات کی تکمیل میں تخلف کرے یہاں تک کہ امام رکوع سے اٹھ جائے تو رکعت فوت ہو جائے گی، یعنی دیر سے آیا اور سورہ فاتحہ کی تکمیل کے لیے وہ امام رکوع میں بھی چلا گیا تو اپنی سورہ فاتحہ کی تکمیل کے لیے کھڑا رہا، اس قدر کہ امام رکوع سے اٹھ گیا، تو پھر ایسے شخص کی رکعت فوت ہو گئی۔ اور مقتدی امام کی پیروی کرے گا اور امام کے سلام کے بعد چھوٹی ہوئی جو یہ رکعت ہے کہ جس کا اس نے تخلف کی وجہ سے رکوع بھی امام کی پیروی میں چھوڑ دیا تھا، تو اس کو مسبوق کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس کو دہرائے، اس رکعت کو پڑھ لے گا۔ مسبوق کو نماز کا جو حصہ ملے گا وہی اس کی نماز کی ابتدا ہے۔ یہ بات کا بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر پریشانی ہوتی ہے کہ نماز کے کون سے حصے میں آئے تو کون سی نماز کا حصہ ملا نہیں ملا۔ تو جو شخص جب نماز میں شامل ہوا وہی اس کا پہلا حصہ ہے، اس کی ابتدا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے، ایک شخص آیا تکبیر تحریمہ باندھی اور امام کی اتباع میں فوراً رکوع میں چلا گیا، تو وہی اس کی نماز کی ابتدا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب قرات پڑھے اور اس کے بعد ہی میں پوری نماز کی تکمیل کروں، جہاں سے جماعت میں شامل ہوا وہیں سے اس کی ابتدا۔ اسی طرح اگر امام دوسری رکعت میں ہو، مقتدی آیا اور رکعت باندھ لی، تو اس نے جب رکعت باندھی وہی اس کی سب سے پہلی تکبیر تحریمہ،
وہاں سے ہی اس کی ابتدا ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں اور جب بھی امام کی نماز سلام پھیرتے ہیں تو یہ جو رکعت چھوٹی ہے، پہلی رکعت جو چھوٹی ہے، اس کو اپنی پہلی رکعت سمجھ کے پھر سے پوری قرات کرتے ہیں. یہ درست نہیں. اگر مقتدی صبح کی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے ساتھ میں قنوت پڑھ رہا ہے پہلی رکعت میں، تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب پہلی رکعت جو اس نے چھوٹی ہے اس کو دہرانے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں مقتدی قنوت کو دہرائے گا، اسی لیے کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی. اور مغرب کی دوسری رکعت میں تشہد اول دوبارہ پڑھے گا، یعنی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو یہ اس کی پہلی ہو گئی. پھر امام کے ساتھ امام کی تیسری رکعت ہے تو یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی. جب تیسری رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا اور یہ پہلی رکعت سمجھ کر کھڑا ہوگا ادا کرنے کے لیے تو یہ غلط ہے. پہلی رکعت نہیں ہوگی، یہ اس کی تیسری رکعت ہوگی. اگر مسبوق امام کے ساتھ 4 رکعت والی فرض نماز کے آخری دو رکعت میں شامل ہو تو مسبوق یعنی بعد میں آنے والے مقتدی کے لیے اپنی آخری 2 رکعتوں میں ملا کر پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز صورت ملانے سے خالی نہ ہو. کیونکہ وہ آخری 2 رکعتوں میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو امام سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ نہیں پڑھے گا، تو اس کو ضم سورہ اس کو ضروری ہے کہ وہ بعد والی دوسری رکعتوں میں ضم سورہ ملا لے تاکہ ضم سورہ ملانے کا ثواب مل جائے. اگر مسبوق امام کو رکوع میں پائے، بعد میں آنے والا مقتدی امام کو اگر جب آیا تو امام کو رکوع میں پاتا ہے سے پہلے مقتدی کو اطمینان سے رکوع مل جائے تو رکعت مل جائے گی اور وہ حالت قیام ہی میں نیت باندھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہے گا. یعنی کہ امام رکوع میں اور مقتدی آیا اور آتے ہی جب اس نے رکعت باندھی تو یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی اور تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد اور دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کے وہ رکعت میں جائے. اگر مقتدی آیا اور آتے ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع میں چلا گیا تو جو اس نے تکبیر کہی وہ تکبیر تحریمہ کہلائے گی. تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع صحیح نہیں ہوگا. تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جانے کا اتنا وقفہ ملنا یہ رکعت ملنے کے لیے صحیح. قیام ضروری ہے اور رکوع میں جانے کے لیے دوسری تکبیر کہے گا. اگر اس نے ایک ہی تکبیر کہی اور اس کی نیت تکبیر تحریمہ ہی کی تھی اور اس نے جھکنے سے قبل قیام کی حالت میں پوری تکبیر کہہ لی تھی تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. جھکنے سے قبل ہی تکبیر تحریمہ پوری کر لی تھی، اللہ اکبر یہ پورے الفاظ جھکنے سے پہلے پورے کر لیے تھے تو رکعت صحیح ہو جائے گی. اور اسے جھکنے سے قبل قیام کی حالت میں پوری کیا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی. جھکنے سے پہلے تکبیر تحریمہ پوری نہیں ہوئی. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں نا، جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو پوری تکبیر تحریمہ رکوع میں جانے کے بعد اگر پوری ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے. ایسی نماز آپ کی یہ رکعت غلط ہو گئی. آپ کو اتباع مل جائے گی لیکن وہ رکعت چھوٹ جائے گی. مسبوق نے امام کی اگر اعتدال یا اس کے بعد والے حصے میں، اعتدال کہتے ہیں رکوع سے اٹھنے کی کیفیت، رکوع سے اٹھنے والی کیفیت حالت کو اعتدال کہتے ہیں. امام کی اگر اعتدال یا اس کے بعد والے حصے میں اگر امام کو پایا تو اس میں اور اس کے ذکر میں موافقت کرنا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ میں
میں آپ نے امام کے ساتھ شامل ہوئے تو وہ اس ذکر میں آپ امام کی موافقت کریں گے، یعنی ربنا ولک الحمد سے آپ اسی طرح امام کی پیروی میں رہیں گے، لیکن وہ رکعت آپ کو نہیں ملے گی۔ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد مسبوق کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہے گا۔ اب آپ اس مسئلے کو سمجھیے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے رکعت میں، ٹھیک ہے، اور امام کی پیروی میں لگ گئے، تکبیر نہیں کی، امام کے ساتھ شامل ہو گئے، تو آپ امام کے ساتھ پوری پیروی میں رہیں گے۔ اس کے بعد جتنی رکعتیں ہوں گے امام کی پیروی میں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، یہ آپ کی تکبیر تحریمہ کہلائے گی۔ تو اٹھتے ہوئے تکبیر کہے گا، اگر وہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو تو اپنے قیام کے لیے تکبیر، یعنی امام بیٹھ رہا، سلام پھیر لیا، امام کے بیٹھنے کا وقت ہو گیا اور اس کو کھڑا ہونا ہے، تو یہ جو قیام ہوگا اور اس کے لیے جو تکبیر کہی جائے گی یہ تکبیر تحریمہ ہوگی۔ ورنہ اگر امام، یعنی آپ امام کے ساتھ اعتدال میں شامل ہوئے، امام کی وہ دوسری آخری رکعت تھی، گویا کہ آخری رکعت تھی، تو امام کے ساتھ آپ وہ تمام میں شریک ہو گئے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر امام کی یہ دوسری رکعت یا پہلی رکعت تھی اور امام اس کے بعد پھر کھڑا ہوا، تو جب امام کھڑا ہو رہا ہے قیام کے لیے تو امام جو تکبیر کر رہا ہے وہاں پہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو پہلی رکعت ہوگی اس کی تکبیر قیام تکبیر تحریمہ ہوگی، جہاں سے مقتدی قیام کی تکبیر کہہ رہا ہے وہاں سے اس کی تکبیر تحریمہ ہے۔ بس اتنا واضح، اگر اس کے لیے کوئی شک باقی رہے گا تو آپ سوالات میں کر لیجیے۔ مسبوق کے لیے سنت ہے کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا نہ ہو، لوگ ایک ہی سلام کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری سلام پھیرنے کے بعد امام دوسرا سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کا کھڑا ہونا سنت ہے، یعنی کہ جس کی نماز رکعت چھوٹ گئی ہے اس کے لیے، جو پوری نماز ادا کر لیا اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ امامت اور اس جیسے دیگر مناسب میں نیابت جو ہے جائز ہے، واقف کی اجازت کے بغیر اور کسی عذر کی موجودگی کے بغیر جائز ہے کہ کوئی اور اس کی نیابت کرے، جبکہ ایسے شخص کو مقرر کرے جو اس کے برابر کا درجہ رکھتا ہو یا اپنے سے بہتر ہو۔ امام کے ساتھ ایک نائب اگر مقرر ہے پہلے سے، حتیٰ امام کی اجازت